بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثنا یوسف قتل کے حوالے سے جو بھیانک اس کے نتائج ہیں وہ میں یوتھ کے سامنے، خاص طور پہ والدین کے سامنے، وہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ میرا اصل مقصد یہ ہے، سب سے پہلے ثنا یوسف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ریمائنڈ کرنے کے لیے ذرا اس کو کہ اس کا تعلق اپر چترال سے ہے، اور اس کے جو والد ہیں ان کا نام محمد یوسف ہے، اور وہ کوئی گورنمنٹ سروس میں ہیں اس وقت بھی، لیکن کوئی بہت بڑی وہ جاب نہیں ہے ان کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرائے کی رہائش ہے اور اوپر والی منزل پہ وہ رہائش پذیر تھے۔ یہ ان کا اسلام آباد میں اسٹیٹس ہے، یعنی کہ آبائی تعلق ان کا چترال سے ہے، اپر چترال سے۔ یہ بیسیکلی چترالی فیملی ہے، اور اسلام آباد میں چونکہ وہ ان کے والد جو ہیں محمد یوسف وہ جاب کرتے ہیں گورنمنٹ میں کسی شعبے میں، اور اس وجہ سے ان کی رہائش اسلام آباد میں ہے اور کرائے کی رہائش ہے اوپر والی منزل میں یہ۔ اور ثنا یوسف کی ایج 17 سال ہے اس وقت جب ان کا مرڈر ہوا، اور شعبے کی اگر ہم بات کریں، اس کے تعارف کی اگر ہم بات کریں تو وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر، ہم شارٹ اگر بات کریں تو ہم ان کو ٹک ٹاکر کا نام دے سکتے ہیں۔ وہ اپنا کنٹینٹ کریٹ کر کے اپنے اس چینل پہ وہ اپلوڈ کرتی تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ فالورز اس کے اس وقت تھے، یعنی کہ اس کے مرنے سے پہلے 2-2.5 لاکھ فالورز، اور اس کا کنٹینٹ جو ہوتا تھا وہ پھر کافی آگے لوگ اس کو پسند بھی کرتے تھے چترالی ثقافت کے حوالے سے، اور کچھ دیگر موضوعات کے اوپر وہ اپنا کنٹینٹ کریٹ کرتی تھی، اور پچھلے کئی سالوں سے وہ سوشل میڈیا پہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اب اس کا جو قاتل ہے جس نے اس کو قتل کیا، اس کا نام عمر حیات، اس کا نام عرف کاکا، اور اس کا تعلق فیصل آباد کے کسی نواحی علاقے سے ہے۔ اس کی عمر 22 سال ہے، اور وہ ابھی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ بھی سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، اور اس کے کوئی 70,000 کے قریب فالورز ہیں۔ یہاں پر قیاس رائے یہ بھی کی جا رہی ہے کہ چونکہ ثنا یوسف کے فالورز زیادہ تھے، اس کی ویڈیوز کو زیادہ پسند کیا جا رہا تھا، وہ زیادہ وائرل ہوتی تھیں، ویورشپ اس کی زیادہ تھی، تو عمر حیات عرف کاکا کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہو کہ میں اس کے ساتھ جب کلوز ہو جاؤں گا تو میری ویورشپ بھی بڑھ جائے گی۔ یہ بہرحال ایک قیاس رہی ہے۔ کوئی 2 سال پہلے ان کا انسٹاگرام پہ رابطہ ہوا، پھر نمبرز وغیرہ شیئر کیے، پھر واٹس ایپ پہ، اور پھر کالنگ وغیرہ کے ذریعے۔ اب حالیہ دنوں میں یہ اس کی پریویس ہسٹری کہ اپر چترال سے تعلق 17 سال عمر حیات کا تعلق فیصل آباد کے نواحی علاقے سے 22 سال، اور چھوٹے سے گھر میں اس کا ریٹائرڈ سرکاری کوئی ملازم ہے، 15 میں جو گریڈ میں وہ ریٹائر ہو چکا ہے اس کا والد، اور وہ چھوٹے سے پورشن میں اپنے ادھر فیصل آباد کے نواحی علاقے میں وہ رہائش پذیر ہیں، یعنی کہ وہ بھی کوئی زیادہ امیر نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ، لیکن سوشل میڈیا پہ چونکہ چلیں ان کے آپس میں۔ اب 29 مئی ان کی بات چل رہی ہوگی، وہ فورس کر رہا ہوگا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے ثنا یوسف نے بھی کوئی وعدہ کیا ہوگا۔ بہرحال 29 مئی کو اس کی برتھ ڈے تھی ثنا یوسف کی، اور وہ کافی گفٹس وغیرہ لے کے عمر حیات عرف کاکا بس کے ذریعے اسلام آباد پہنچا۔ کچھ 10-12 گھنٹے وہ ویٹ کرتا رہا کہ اب ملاقات ہوتی ہے، لیکن آخری ٹائم پہ جا کے ثنا نے ریفیوز کر دیا کہ جی میرے پیرنٹس گھر پہ ہیں یا دیگر کوئی وجوہات ہیں، لہٰذا ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، اور اس وجہ سے عمر حیات کے جذبات ہرٹ ہوئے۔ وہ فیصل آباد سے ذہن لے کے بنا کے چلا ہوا ہے کہ میں نے ملاقات کرنی ہے، اور ٹریولنگ، اور پھر وہاں پر انتظار کے بعد جب اس کو ریفیوز کیا گیا، شدید غصے کی حالت میں وہ واپس آیا۔ پھر ظاہری بات ہے کہ ثنا کی جانب سے کوئی صلح ہوئی ہوگی، کوئی آپس میں ان کی بات ہوئی ہوگی، اور پھر لاسٹ 2 جون وہ پھر دوبارہ بس کے ذریعے ہی اسلام آباد پہنچا، لیکن وہاں پر جا کے اس نے ایک فارچونر گاڑی رینٹ پہ حاصل کی، اور اس کے گھر کے سامنے پہنچا، پھر انتظار کیا، پھر ثنا نے آگے سے ریفیوز کر دیا کہ میں نہیں مل سکتی کئی وجوہات کی وجہ سے۔ اب وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نیچے والے پورشن پہ رہائش پذیر جو خاتون ہے اس نے دروازہ کھولا، لیکن بند کرنا وہ بھول گئی، اور اس نے وہ موقع غنیمت سمجھا، اور اس کھلے ہوئے دروازے کی وجہ سے جو انہوں نے لاک نہیں کیا تھا، یہ اس کو موقع ملا، اور وہ داخل ہوا، اوپر والی منزل پہ پہنچا۔ اس کے پاس پسٹل بھی تھا 30 بور۔ وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم اس کے جذبات ہرٹ ہوئے، اس کو غصے کی حالت تھی، اور اس نے کوئی پلاننگ کی ہوگی اپنی، جاتے ہی پھر اس نے 2 فائر کہا جا رہا ہے کہ اس کو مار دیے، اور اس کی موت وہاں پر ہی لگتا ہے کہ ہوگی۔
بہرحال اس کے پیرنٹس وہاں پر موجود نہیں تھے، والدہ اس کی ساتھ والی مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے، اور والد جو تھے وہ کسی اپنے دوست کے، کہا جاتا ہے جو خاتون نیچے رہائش پذیر ہے اس کے بھائی کے ساتھ والد کے اچھے تعلقات تھے، اور وہ قریب ہی 1-2 گلیاں چھوڑ کے آگے ان کے گھر میں اس وقت موجود تھے اپنے دوست کے پاس، اور اس خاتون نے اپنے اس بھائی کو فون کیا، گھر میں فون کیا، اور انہوں نے پھر یوسف صاحب کو بتایا پھر کہ جی یہ ایمرجنسی ہو گئی ہے، کلیئر نہیں بتایا گیا، والدہ کو بھی ایسے ہی پتہ چلا۔ بہرحال اس ساری سٹوری کے دوران بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ثنا کی موت واقع ہو گئی، قتل ہو گیا، اور وہ اس کا آئی فون لے کے iPhone 16 کہا جا رہا ہے کہ تاکہ جو ڈیجیٹل شواہد ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور پھر پولیس نے جس طرح سے کارروائی کی، کئی کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کی گئی، اور دیگر جدید جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے قاتل کو بہرحال پکڑ لیا گیا۔ اب اہم چیز کے اوپر والدین کا جو اس میں کردار ہے، دیکھیں ہم اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، دنیا بھر کے کسی بھی پیرنٹ سے آپ بات کر لیں تو ہر پیرنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے، پیرنٹس کی یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا بھر کے سکون، کامیابی، ایجوکیشن، نوکری، پیسہ، جاب، ذرائع، وسائل، سکھ اور ایون کے نصیب وہ لا کے اپنے بچوں کی جولی میں ڈال دیں، مطلب کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جس طرح سے پیرنٹس کر رہے ہیں کہ جی اچھی یونیورسٹیز میں داخل پرمیشن بھی دینا بچیوں کو، خاص طور پہ کالجز میں پڑھانا، پھر ان کی ذمہ داریاں لینا، پھر ان کی فیسز پے کرنا، اور یہ بھی سچی بات ہے کہ اپنی خواہشات کا قتل کر کے اپنے بچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا، کسی بھی طریقے سے اپنے بچوں کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنا، ان کو ہر طرح کی سہولت دینا، یہ بہت اچھی بات ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو ساری سہولیات دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم نے بیٹی کو یونیورسٹی جانے کی بھی اجازت دے دی، ہم نے اس کو سہولیات بھی فراہم کر دی، ہم نے سواری کا بندوبست بھی کر دیا، ہم نے اچھا موبائل فون لے کر بھی دے دیا، لیکن سب سے بڑی غلطی نہیں میں اس کو کہوں گا، سب سے بڑا ظلم اپنے ہی بچوں کے ساتھ، یعنی ایک سائڈ پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہم ان کے لیے جو سیکریفائس کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے جو سٹرگل کر رہے ہیں، ہم ان کو جو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ایون کہ ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ ان کے اللہ تعالیٰ اچھے نصیب کرے، یہ ساری چیزیں، لیکن ہم ساتھ ایک بہت بڑی غلطی نہیں، ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ۔ جب ہم نے خاص طور پہ چاہے وہ بچے ہیں یا بچی ہیں، جب ہم نے ان کو موبائل فون لے کے دے دیا مہنگا، پیکیجز بھی لگوا کے دے رہے ہیں، ہر مہینے پیمنٹ دے رہے ہیں، ہم جب ان کا موبائل فون چیک نہیں کرتے، سب سے بڑی ظلم، اور پھر بچوں کے ساتھ ہم کچھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے، جب وہ کالج سے یا یونیورسٹی سے جب وہ واپس آتے ہیں تو ہم ہفتے میں کم از کم ایک دن بھی اکٹھے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان کی ایجوکیشن کے متعلق کوئی سوال ان سے نہیں پوچھتے، ان کے موبائل فون کو ہم ہاتھ لگانا ان کے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ہم اصل میں یہ ظلم کر رہے ہیں ان بچوں کے ساتھ جن کے جو ایک فصل کی طرح، ایک پودے کی طرح، جن کو ہم اپنا آپ کاٹ کے اپنے آپ کو مار کے ان کو پال رہے ہیں، ہم ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا موبائل فون ہم چیک نہیں کرتے، ان کو ہم نے یہ آزادی دے دی ہے، وہ جو مرضی کریں، جہاں سے جو مرضی ان کو کال کر رہا ہے، جہاں سے کال آ رہی ہے، میسیجنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ وہ بزی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی زیادتی ہے بچوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ بچوں کو چینل بنانے کی، مثلا یوٹیوب وغیرہ ہے یا ٹک ٹاک ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ثنا یوسف جو ہے یہ بیسیکلی ٹک ٹاکر ہے، لیکن بچوں نے یہاں پر 2 چیزیں ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے جو بچے چینل کے اوپر کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں، اس مواد کو، اس مٹیریل کو، اس کنٹینٹ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیا وہ ہماری سوسائٹی، ہمارے مذہب، دین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے میچ کرتا ہے، ہماری اخلاقیات سے، ہماری
اب دیکھیں بچے کنٹینٹ کیا ڈال رہے ہیں جی کہ میرا ایکس بوائے فرینڈ سے میرا بریک اپ ہو گیا، یہ میری ایکس گرل فرینڈ ہے. اس طرح کا کنٹینٹ اور اس طرح کے اور دیگر اس سے ریلیونٹ جو میں اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہتا، اشارہ ہی کافی ہے. اس طرح کا مٹیریل ہمارے ایموشن کے حوالے سے، ہمارے شادی کے حوالے سے، ہمارے لو کے حوالے سے جو ہم کنٹینٹ بچیاں ڈال رہی ہے. چینل بنانے کی میں خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ بچے بہت ساری ارننگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے، یہ اچھی بات ہے. کوئی کہے گا بھی تو وہ باز آنا بھی نہیں چاہیے، یہ سورس آف انکم ہے، اس کو پازیٹیولی ہمیں یوز کرنا چاہیے. لیکن جو کنٹینٹ ہم ڈال رہے ہیں اس کے پھر بھیانک نتائج ہمارے سامنے ہیں. یہ 1-2 دنوں کی بات نہیں ہوتی. اب میرا مقصد یہ ہے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا، خاص طور پہ یہ میں والدین کو کہہ رہا ہوں، جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنے سمیت کہہ رہا ہوں کہ ثنا یوسف تو جو اس کا بیچاری کا جو انجام ہونا تھا وہ اپنی جان سے گئی، اور وہ لڑکا عمر حیات وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. وہ بھی جذبات میں آ کے، جس طرح سے وہ اسلام آباد میں گیا، وہ جذبات ملنے کے لیے گیا، میٹنگ کرنے کے لیے گیا، اس کے کیا جذبات تھے، کیا کمٹمنٹ تھی آپس میں دونوں کی. کوئی اور ثنا یوسف پیدا ہو، کوئی اور عمر حیات بن جائے، یہ کون روکے گا؟ یہ پیرنٹس کا کام ہے. 2 پیرنٹس کا کام ہے اور ٹیچرز کا کام ہے کہ بچوں کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھی ان کے موبائل فون کو، یا ان کے جو وہ خاص طور پہ نمبر 1 پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے چینلز ہیں یا ان کی جو میسیجنگ ہے اس کو واچ کریں. یہ ماؤں کا کام ہے. یہ والد غصہ بچے ان کو اعتماد میں لیں، ان کی بہتری کے لیے، ان کے فائدے کے لیے. کہیں سے وہ ہیرسمنٹ کا شکار تو نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی ان کو بلیک میل کر رہا ہو، کوئی ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہو. یہ ایج اس طرح کی ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کر رہی ہوں. سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی مواد لے کے، کوئی تصویر لے کے کسی کو بلیک میل کرنا، AI کا استعمال کر کے، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس میں بڑوں کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے. جس طرح سے پچھلے دنوں گجرات کے نوجوانوں کا مسئلہ بنا، وہ جو گلگت میں تھے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بچوں کو فریڈم دینا بہت اچھی بات ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس میں یہ بات ہے، ہمارا دین ہمیں کہتا ہے. لیکن ان کی نگرانی کرنا، ان کو گائیڈ کرنا، ان کو سہولت فراہم کرنا، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو زیادتی سے بچانا، ان کو کسی حادثے سے بچانا، یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے والدین کی اور ٹیچرز کی. سب سے پہلے سوشل میڈیا کنٹینٹ کو، ان کے واٹس ایپ میسیجز کو، ان کے ٹیکسٹ میسیجز کو، میرا مطلب یہ ہے کہ ان کے مکمل موبائل فون کو چیک کریں. ماں اگر بیٹی ہے تو ماں کے لیے آسان ہے، یا بیٹا ہے تو باپ کے لیے. اور یہ اگر شروع سے آپ یہ کریں گے تو پھر بچے مائنڈ بھی نہیں کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارا موبائل فون چیک کرتے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ گیپ نہ ڈالیں. یہ گیپ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے سرمایے کو، اپنی جمع پونجی کو، اپنے سہاروں کو ہم غیروں کے ہاتھ میں بے سہارا چھوڑ رہے ہیں. ہم غیروں کو دے رہے ہیں اپنے بچوں کو. ان کو چاہے ہراسمنٹ کا شکار کریں، ان کو تھریٹ کریں، ان کو بلیک میلنگ کریں، ان کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، پھر ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. پھر اس وقت ہم بچوں کو تھامنے کی کوشش کریں گے کہ جب وہ صورتحال اس نہج پہ پہنچ جائے گی، وہ اسکیل پہ آ جائیں گے کہ ان کو روکنا، ان کے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی. وہ پھٹ چکے ہوں گے، وہ برود بن چکے ہوں گے، وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچ چکے ہوں گے. پھر ہم ان کو کیسے روکیں؟ روک سکتے ہیں پھر؟ جب کسی کی اٹیچمنٹ چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچ چکی ہو تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ کام تو پہلے کرنے کے ہیں کہ بچوں کو کسی صورت میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا. ان سے ہم بیٹھیں، ان کے اسٹڈی کے بارے میں بات کریں، ان کی یونیورسٹی کے بارے میں بات کریں. ان کے خاص طور پہ میں پھر آخر میں دیکھیں، آخری بات کر کے میں کہ جس طرح سے یہ ثنا یوسف کا جو سارا جو واقعہ، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری بہن ہے. یہ سارا جو انسیڈنٹ جو ہوا ہے، اب وہ 2 سالوں سے ان کا رابطہ کنیکشن چل رہا ہے. کسی نے اس کو واچ کیا؟ نہیں. یہ غلطی ہے، غلطی نہیں، ظلم ہے. یہ جس سائڈ سے بھی ہوا اس کو چھوڑیں. آگے کوئی ثنا یوسف نہ بنے. ہم نے اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہم نے سیو کرنا ہے، ہم نے بچانا ہے.
کلوز رہیں، بچوں کے سیل فون لے کے ان کو مہنگے مہنگے موبائل دیں، اچھی ڈریسنگ دیں، اچھی ایجوکیشن دیں، سب کچھ کریں، لیکن چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے۔ کبھی بھی بچوں کو تنہا مت چھوڑیں۔ آج کے بعد جب بھی بات میں یہ آپ لوگوں سے کر رہا ہوں تو آج سے یہ عادت تھوڑی سی رویہ چینج کریں، اور پھر اس کے پازیٹیو اثرات ہمارے سامنے ہوں گے۔ بچے ہمارے ساتھ کلوز ہو جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، ان کے ساتھ ان کی چوائس، ان کی پسند، ان کی ناپسند وہ ہمیں بتائیں گے، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتائیں اور بلیک میلنگ کا شکار ہو جائیں۔ تو بہت ساری دعائیں بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے، ہیرسمنٹ سے، ظلم سے، زیادتی سے سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔